آج ہم تفہیم القرآن کی روشنی میں قرآن مجید کی دو بہت ہی اہم شروع کی صورتیں یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ ان کے تعارف اور آپس کے تعلق پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ تفہیم القرآن کا انداز آپ جانتے ہیں، وہ سیاق و سباق کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ جی تو مقصد یہی ہے کہ ان صورتوں کی اہمیت کیا ہے، ان میں کیا مضامین ہیں اور یہ آپس میں جڑی کیسے ہوئی ہیں۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی، اور یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ دونوں صورتیں گویا قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک بنیاد، ایک کنجی ہیں۔ الفاتحہ جسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، وہ تو ایک مکمل دعا ہے، ایک خلاصہ۔ اچھا۔ اور سورۃ البقرہ وہ پھر ایسے ہیں جیسے اس دعا کا جواب شروع ہو رہا ہے، تفصیلی ہدایت کا آغاز۔ تو پھر پہلے فاتحہ کو ہی دیکھتے ہیں۔ اس کا نام الفاتحہ کیوں ہے؟ مطلب کھولنے والی یا دیباچہ؟ اور یہ کب نازل ہوئی؟ اس بارے میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، الفاتحہ نام ہی اس لیے ہے کہ یہ قرآن کی ابتدا ہے، کتاب کا دیباچہ، شروع کرنے والی۔ اور جو مستند روایات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ غالباً یہ پہلی مکمل سورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پوری سورت ایک ساتھ؟ جی، اس سے پہلے عموماً آیتیں نازل ہوتی تھیں، تو یہ اس لحاظ سے منفرد ہے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے سکھائی گئی ایک دعا ہے، بندے کے دل کی آواز۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی جو بنیادی صفات ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان میں تو جیسے پوری کائنات کا ایک نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ بالکل بالکل۔ الحمدللہ یعنی ہر طرح کی تعریف، شکر، خوبی سب صرف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین وہ تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے، صرف ہمارا نہیں، سب کا۔ جی۔ پھر الرحمن اور الرحیم، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت اور اس کے تسلسل کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک رحمت جو بہت وسیع ہے سب کے لیے، اور ایک جو مسلسل ہے خاص طور پر ایمان والوں کے لیے۔ اچھا۔ اور مالک یوم الدین یعنی وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ چیز انسان میں ایک ذمہ داری کا، جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ تو یہ صفات اللہ کی محبت بھی دلاتی ہیں اور اس کی عظمت کا احساس بھی۔ اور ان صفات کو ماننے کے فوراً بعد یہ عہد آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو بہت براہ راست تعلق ہے۔ جی، یہ اسلام کا جو مرکزی عقیدہ ہے نا، توحید، یہ اس کا اصل نچوڑ ہے۔ بندہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میری بندگی، میری عبادت، میری اطاعت اور میری مدد کی پکار سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ شرک کی مکمل نفی ہے۔ یہ انسان کو ہر طرح کی غلامی سے، مخلوق پرستی سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں دعا کا جو کلائمیکس ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ وہی سیدھا، متوازن، صحیح راستہ ہے جو اللہ کی خوشنودی تک پہنچاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اچھا۔ اور پھر دعا میں یہ بھی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر غضب ہوا، یعنی جنہوں نے حق پہچان کر بھی نافرمانی کی، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے، یعنی لا علمی یا غفلت میں بھٹک گئے۔ تو یہ ہدایت کے لیے ایک مکمل درخواست ہے۔ تو اگر سورۃ الفاتحہ ہدایت کی اتنی جامع دعا ہے، اتنی مکمل، تو پھر سورۃ البقرہ کا کیا کردار ہے؟ یہ اس دعا سے جڑتی کیسے ہے؟ بہت ہی خوبصورت تعلق ہے ان دونوں میں۔ یوں سمجھیں کہ جیسے ہی بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو جواب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا فرمایا کہ یہ لو ہدایت نامہ۔ سورۃ البقرہ اسی دعا کا عملی جواب شروع کرتی ہے۔ اس کا نزول مدینہ میں ہوا اور اس وقت اسلامی معاشرہ بن رہا تھا۔ جی، وہاں تو مختلف گروہ تھے، یہودی، عیسائی، منافقین۔ بالکل۔ تو ان حالات میں عملی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ سورہ کا نام البقرہ یعنی گائے، تو ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ اس کا مرکزی مضمون نہیں۔ اصل میں الفاتحہ سوال ہے اور البقرہ اس جواب کا، اس ہدایت کا آغاز ہے۔ اچھا، تو البقرہ میں پھر شروع میں کس طرح کی رہنمائی ملتی ہے جو اس صراط مستقیم کو واضح کرتی ہے؟
سورہ کے بالکل شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ یہ کتاب، یہ قرآن ہدن للمتقین ہے، یعنی ہدایت تو ہے، مگر کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین یعنی وہ لوگ جو اللہ کا احساس رکھتے ہیں، ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر آگے ان متقین کی صفات بتائی ہیں: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا۔ یعنی عملی پہلو بھی فوراً شروع ہو گئے۔ جی ہاں، اور اس کے فوراً بعد پچھلی قوموں کا ذکر، خاص طور پر بنی اسرائیل کا، کہ انہیں ہدایت ملی تھی، مگر انہوں نے کیا غلطیاں کی، اس سے سبق سکھایا جا رہا ہے تاکہ نئے ماننے والے وہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ بالکل۔ اور پھر آگے چل کر نئے مسلم معاشرے کے لیے بنیادی اصول، عقائد کی وضاحت، عبادات کے طریقے، سماجی قوانین، معاشی ہدایات، اخلاقیات، یعنی زندگی گزارنے کا پورا ایک تفصیلی نقشہ سامنے آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ الفاتحہ میں مانگی گئی ہدایت کی ہی تفصیل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الفاتحہ ایک مکمل، جامع دعا ہے، قرآن کی رہنمائی کا دروازہ کھولنے والی کنجی کی طرح، اور سورۃ البقرہ اس دعا کا جواب دیتے ہوئے ایک خاص تاریخی پس منظر میں چیلنجز سے نمٹتے ہوئے معاشرتی بنیادیں رکھتے ہوئے تفصیلی ہدایت کا آغاز کرتی ہے۔ بالکل درست۔ اس تعلق سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے پڑھ لیا جائے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ الفاتحہ بندے کی طرف سے ایک پکار ہے، اور البقرہ سے اللہ کی طرف سے اس کا جواب اور رہنمائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جی، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت صرف مانگنے سے نہیں ملتی، اسے سمجھنا، قبول کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب ہر مسلمان دن میں کم از کم 5 نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، بار بار وہ سیدھے راستے کی دعا کرتا ہے، بار بار وہ صرف اللہ پر انحصار کا اقرار کرتا ہے، تو اس مسلسل تکرار کا، اس مستقل یاد دہانی کا انسان کی سوچ، اس کے رویے، اس کے روزمرہ کے فیصلوں پر کتنا گہرا، کتنا عملی اثر پڑنا چاہیے۔